یا زہرا صلی اللہ علیک یا فاطمہ، صلی اللہ علیک یا فاطمہ، صلی اللہ علیک یا فاطمہ، صلی اللہ علیک یا فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ ان ایام فاطمیہ میں پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم بارگاہ فاطمی میں کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مطالب نورانی، روحانی، ملکوتی سنیں جس کے ذریعے قرب فاطمی اور رضایت قلب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کے لیے حاصل ہو جائے۔ آئیے آج میں چاہوں گی دعائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس عظیم شخصیت سے قربت کا ہم آغاز کریں۔ وہ دعا جو آپ سے منسوب ہے کمال کی دعا ہے، دعا ہو تو ایسی۔ یہ ہماری مہربان ماں کی زندگی کی کتاب کا ایک بہت خوبصورت چیپٹر ہے دعا۔ دعا 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 یعنی وہ سکون کا وقت، وہ حقیقت کا وقت، وہ اپنائیت کا وقت، وہ محبت کا وقت۔ آپ دیکھیے مانگنے والا کون ہے، کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ قادر مطلق سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو قلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ مانگ رہی ہیں، اور کیا مانگ رہی ہیں وہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ کس چیز کو طلب فرما رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اللہم قنعنی بما رزقتنی، بار الہا مجھے قناعت، مجھے سیٹسفیکشن، مجھے ایک بہت پرسکون زندگی دے۔ قناعت کس چیز پر؟ قناعت بما رزقتنی، جس کو تو نے تقسیم کیا، جو رزق تو نے دیا۔ جیسا بھی میرا اسپاؤز ہے مجھے اس پہ خوش ہونا ہے، کیونکہ ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بہترین ہو، ہمیں بہترین ٹیچرز ملے، ہمیں بہترین والدین ملے، لیکن ہر چیز ہمارے چوائس کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو جو آپ کے حصے میں ملا ہے، رنگ و صورت اور استعدادیں اور ٹیلنٹس اور ذہانت ایک حد تک، اور اسی طرح ریلیٹیوز میں جو بھی آپ کے خاندان میں ہیں، یا آپ کا خاص طور پر اسپاؤز، اور اسی طرح جو جسم کا رزق ہے، ہر طرح کا رزق ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمیں دیا گیا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں بھی بہت خوبصورت مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پتہ ہے پروردگار عالم کچھ کو کم دیتا ہے، کچھ کو زیادہ، کچھ کو لڑکیاں ہی لڑکیاں، کچھ کو لڑکے ہی لڑکے۔ کسی کے پاس اتنا بڑا گھر ہوتا ہے اولاد ہی نہیں ہوتی، کسی کے پاس ایک کمرہ مشکل سے ہوتا ہے اور 10 بچے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہم سوال پہ سوال اٹھاتے ہیں، ہم کنفیوز پہ کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن اتنا پیارا یہ خاندان ہمیں بتا رہا ہے، یہ باب علم ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ اللہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی ڈسٹریبیوشن پر خوش ہیں کہ نہیں۔ اگر مجھے صرف لڑکیاں دی تو آپ خوش ہو؟ دینے والا کون ہے یہ دیکھو نا، کتنا پیارا ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا ہمیں چاہتا ہے، ہمیں ہم سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو ایسا رب جب دے رہا ہے تو کیوں ناراض ہونا؟ تو قناعت یعنی آپ کو جو ملا ہے اس پہ آپ اتنے خوش ہیں اللہ سے۔ اور پھر I love this connection کہ بی بی کا پہلا جملہ دعا کا یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں قنعتی بما رزقتنی، ٹھیک ہے، پھر آپ عافیت طلب کرتی ہیں، مغفرت طلب کرتی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں اللہم لا تعینی فی طلب ما لم تقدر لی وما قدرتہ علی فاجعلہ میسرا
سہلا، بیوٹیفل. آج کل کے زمانے میں ہمیں اس دعا کی اتنی ضرورت ہے کہ بار الہ جو چیز مجھے ملنی نہیں ہے، میری تقدیر میں ہی نہیں ہے، اس کو طلب کرنے میں مجھے نہ تھکا، اور جو مجھے ملنا ہے وہ مجھے بہت آسانی سے میسور فرما، سہلو، میرے لیے بہت ایزی کمفرٹیبلی وہ مجھے مل جائے. یعنی میرا وقت، میرا سرمایہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ضائع نہ ہو، مجھے مل جائے جو ملنا ہے، اور جو نہیں ملنا اس طرح میرا وقت تو ضائع نہ کر. کتنی بڑی بات ہے، بہت پیاری دعا ہے، اور اس دعا کا اثر ہے، یہ ماں کی سکھائی ہوئی دعا ہے، معمولی دعا نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیں. اور پھر آپ فرماتی ہیں یہ میرا بہت فیوریٹ ہے، بہت فیوریٹ، جس کی طرف ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے ہم توجہ دیں، اور ہم لوگ کم توجہ دیتے ہیں افسوس کے ساتھ. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ: اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ. بار الہ مجھے ان کاموں میں مشغول نہ کر دے جو کام مجھے زیب ہی نہیں دیتے. اچھا، ان کاموں کے لیے مجھے فارغ، فری کر دے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. کیونکہ ڈیزائنر نے جس کام کے لیے جس چیز کو ڈیزائن کیا ہے، اگر وہ وہی کام کرے تو بہت سموتھلی کرے گا، اور اگر اس سے آپ کچھ اور کام لے لیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. وہ سٹریس میں، وہ انزائٹی میں، وہ ٹینشن میں، وہ کتنے پرابلمز میں رہتا ہے. یہ دیکھیں، ہمارے ہر سوال کا جواب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی اس پیاری سی دعا میں دے رہی ہیں. کتنا خوبصورت فرما رہی ہیں کہ اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ. بار الہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ مقصد جو ہدف خلقت ہے، اس کے لیے مجھے فارغ کر دے. مجھے ایرے غیرے بے مقصد کاموں میں مصروف نہ رکھ. اور یہی ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ ہی نہیں کرتے جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، جس میں ہمیں سکون ملتا ہے. حدیث میں ہے نا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مؤمن کو مسجد میں یعنی جہاں اللہ ہی اللہ ہو سکتا ہے مسجد کا اگر لغوی معنی دیکھیں، یعنی وہاں جہاں آپ اللہ سے قریب تر ہو جاتے ہو سکتا ہے آپ کا مسجد کبھی آپ کا بزنس آفس ہو، کبھی آپ کا کچن ہو، کبھی آپ کے بچے ہوں، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ فیل کریں کہ آپ اللہ کو خوش کر رہی ہیں. تو مومن مسجد میں اس طرح ہے جس طرح فش واٹر میں ہوتی ہے، جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اس کو اتنا زیادہ سکون ملتا ہے. جناب سیدہ میں یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ اپنے سکون کو تلاش کرو، اپنے جس پرپس کے لیے اللہ نے تمہیں خلق کیا اس پرپس سے قریب رہو، اس کے لیے فراغت حاصل کرو. تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ تو پھر تمہیں سکون ملے گا. پھر یہ ساری بے چینیاں، یہ اضطراب، یہ جو تڑپ ہے، یہ جو لا یعنی زندگی کا ہونا ہے. everyone is looking for meaning in life, yeah, we keep asking what is the purpose and meaning in my life. اور میننگ لیس ہونے سے انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اس کو ٹارچر ملتا ہے. میں ایک واقعہ سناتی جاؤں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کام کی تلاش میں تھا، اور جب کسی نے اس کو دیکھا کہ کسی کام کی تلاش میں اس کو کوئی کام نہیں مل رہا، تو ایک امیر شخص تھا، اس نے کہا چلے میں اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں. اس کو گھر بلایا اور کہا کہ میرے گھر میں باہر صحن میں دیکھو، جو سامان رائٹ سائڈ پہ پڑا ہے اس کو لیفٹ سائڈ پہ کر دو. اور پھر دوسرے دن وہ آیا تو اس سے کہا جو لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہے اس کو رائٹ سائڈ پہ رکھو. ایسے اس سے کچھ کام لیتا تھا ہر روز، وہی کام، بے مقصد کام، اور پھر اس کو پیسے دے دیتا تھا. وہ پیسے پورے لے رہا تھا اور پیسے اس کی ضرورت کے مطابق تھے، لیکن وہ کام بہت میننگ لیس تھا.
تو وہ تنگ آ گیا، اس نے شکایت کی، اس نے کہا مجھے یہ کام نہیں کرنا جس پہ کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی وزڈم نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جو لا یعنی ہے، میں کیوں یہ کام انجام دوں؟ اور وہ اتنا تھک گیا، وہ اتنا پریشان ہوا۔ ہم بھی ناظرین گرامی بالکل اسی طرح ہے، جب ہم اس حقیر سے دنیا کے لیے، دنیا کی خاطر کام کرتے ہیں نا، یہ قنطرہ ہے، اور اسی میں اگر ہم بالکل غرق ہو جاتے ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ ٹینشن ملتی ہے، ہم اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ سکون نہیں ملتا۔ لہٰذا میننگ کی طرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ توجہ دے رہی ہیں اور فرما رہی ہیں اللہم فرغنی لما خلقتنی لا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ دعا ہماری قنوت، نماز کی قنوت میں شامل ہو جائے، یہ دعا نماز کی تعقیبات میں شامل ہو جائے۔ ماں کی دعا ہے نا، کہنے والا کون ہے اور ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کمال کی دعا ہے نا۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں اللہم ظلل نفسی، بار الہ یہ جو میرا نفس ہے، تجھ سے ہٹ کے جو میں ہوں، اس میں کو، اس نفس کو بالکل کل کر دے۔ جس طرح حدیث میں ذبح نفسک، اگر اپنے نفس کو، خواہشات نفسانی کو تم قتل کرو گے تو تمہیں ہر جگہ رب نظر آئے گا۔ جو نفس پہ پاؤں رکھتا ہے، اس کو ذلیل سمجھتا ہے، وہ اللہ کو کبیر اور عظیم اور اللہ اکبر کے معنی کو سمجھتا ہے۔ پھر تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھنے میں جو لطف آئے گا، جو مزہ آئے گا، جو آپ انجوائے کریں گے، وہ بے مثال ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو اگر لذت لینا ہے تو بی بی کی اس دعا کو سمجھے کہ آپ فرماتے اللہم ظلل نفسی وعظم شأنک فی نفسی، بار الہ مجھے اپنے آپ کو ختم اور اپنا آئینہ دار بنا دے، یعنی میں تیرے جلوے کو دکھاؤں، اور تیری شان، تیری منزلت میری نظر میں اتنی عظیم ہو جائے کہ ہر جگہ مجھے تو نظر آئے، اور تیری خوشی، تیری رضایت، تو ہی وَأَلْهِمْنِي طَاعَتَكَ۔ ہمیں الہام کی ضرورت ہے، بغیر الہام کے ہم اللہ کے وہ مطیع بندے نہیں بن سکتے۔ ہم سب بار بار کوانٹٹی اینڈ کوالٹی میں چاہتے ہیں جناب ام الائمہ کی طرح بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہماری عبادت کی کیفیت بھی، ہماری عبادت کی کمیت بھی تھوڑی سی تو قریب ہو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ اگر بہت فاصلہ ہوا تو کہتے ہیں کل شفاعت میں بھی اتنا ہی فاصلہ ہو جائے گا۔ کل کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بی بی سے اتنا دور کر دیا ہے نا، بہت دور کر دیا ہے، تو بی بی کی روحانی بیٹیاں لگتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی کرتوتے، کوئی حرکتیں، کوئی خوشبو آئے ہمارے اعمال سے، کوئی روٹین، کوئی لائف سٹائل اگر ملتا جلتا ہوگا تو پہچان جلدی ہو جائے گی، اگر شباہتیں کم ہوں گی تو پہچان دیر سے ہوگی۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو جناب زہرا سے قربت حاصل کرتے کرتے، ان کی شفاعت لیتے لیتے کئی ہزار سال لگ جائیں گے، وہ بھی قیامت کے عالم اخری کے سال، جو اس دنیا سے قابل مقایسہ بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے ہم نے؟ انشاءاللہ الہمنی طاعتک۔ دیکھیں ان کو مانگے اللہ سے، الہام کہتے ہیں وہ انسپریشن، وہ اللہ کی طرف سے ایک سپورٹ، ایک ہیلپ، ایک فرشتوں کی دعائیں۔ کہتے ہیں نا جب مومن کوئی گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اکثر فاطمی رہتا ہے، اس کا لائف سٹائل فاطمی ہے، خوشیوں میں بھی وہ فاطمی رہتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں تازہ زندہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ تھوڑا سا گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو فوراً فرشتے جو ہے اس کے لیے کچھ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ گناہ کرنا بڑا مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں الہام، کہ فرشتے آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے دل میں ایک بات ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو کچھ جسے کہتے ہیں کہ جو مرحومین آپ کو بہت زیادہ یاد آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آپ کی دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے،
بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ باقاعدہ علماء نے اپنی زندگی میں دیکھا. ایک مرتبہ ایک عالم کہتا ہے کہ مجھے ایک دم سے کوئی یاد آیا لیکن میں نے دیکھا نہیں وہ بالکل ہی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی، اور پھر اس کے لیے دعا کی جو میرے ساتھ اچھا تھا. تو عالم رؤیا میں اس نے آ کر کہا کہ میرے لیے دعا کرو بھائی، میرے لیے دعا کرو، مجھے ضرورت ہے. تو یہ الہامات، یہ جو ہمیں کچھ انڈیکیٹرز ملتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کی بندگی اور اس مقصد حیات کے لیے فارغ ہو جانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. وَالْعَمَلْ بِمَا يُرْضِيكَ. I love it کہ بار الہ میرے عمل کو ایسا بنا دے کہ جو تجھے پسند ہو. That's it. اللہ کو پسند آ جائے تو پھر اور کیا، پھر وہ عمل قلیل بھی نہیں ہے، کم بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پسند آ گیا نا، بات بن گئی. وہ جو کہتے ہیں نا ایک چھوٹی سی اگر آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، ہٹ ہو جاتی ہے، وہ تھی 3 منٹ کی اور آپ نے پتہ نہیں ایسے ہی کہیں کچھ کر دیا تھا، لیکن اتنا سب کو پسند آیا، اتنا سب کو پسند آیا، ملین کیا بلین لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا، تو آپ کی تو دنیا کی زندگی بن گئی. بس ایک دفعہ آپ بہت محنت کرتے ہو اور لوگوں کو پسند نہیں آتی. تو اللہ کو جو کام پسند آ جائے یعنی خالص ہو کام. یقیناً ہمارے پاس معیار موجود ہے، ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ اللہ کی پسند اور ناپسند اندھی ہو، کوئی معیار ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا کام اللہ کو پسند آ جاتا ہے کون سا نہیں آتا. ایسا نہیں ہے. اللہ کو پسند آنے کے لیے ہمارے پاس معیار موجود ہے، اور جو کام اللہ کو پسند آ جائے وہ انسان کے لیے، انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. وَالتَّجَنُّبَ لِمَا يُسْخِطُكَ یا ارحم الراحمین. جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے اندر وہ طاقت، وہ پاور، وہ مجھے ایک عظیم قوت عنایت فرما کہ میں فوراً وہ سٹاپ، وہ کنٹرول کا بٹن دبا سکوں. جہاں میں دیکھوں تو ناراض ہے تو آؤٹ آف لو میں اس کام کو روک دوں اور خود بخود اچھائی کی طرف چلتی چلی جاؤں. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوب فرمایا کہ ان ابنتی فاطمہ ملأ اللہ قلبہا وجوارحہا ایمانا. میری بیٹی فاطمہ الزہرا کہ دل کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. ایسے قلب زہرا کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں جو ایمان سے مملوء ہے، اور کہنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تفرغت لطاعت اللہ. اور میری بیٹی فاطمہ اطاعت الہی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتی ہیں. تو میری سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را وہ ایکسکیوزز، وہ بہانے، وہ غلط جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو کل کر دے. بہانوں کو کل کریں تو سامنے آپ کو قرب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا راستہ نظر آئے گا. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے آپ کو فارغ کریں اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اور ہم وہ بندگی کریں جس بندگی کو رب پسند کرتا ہے. رب پسند کرتا ہے. کاش ہمارا عمل ایسا ہو کہ وہ عمل پروردگار عالم کو اچھا لگے اور ہم تمام ایکسکیوزز سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. دیکھیں کوئی اگر آپ کے دل کو کیپچر کر لے تو بات بن جاتی ہے. کاش اللہ ہمارے دل کو کیپچر کرے، کاش اللہ ہمیں خرید لے اور ہم اپنے ٹائم کو، اپنے سرمائے کو، اپنے وقت کو جو اللہ ہی نے دیا ہے وہ اللہ کی خدمت میں پیش کر سکے. بہت پیاری دعا، بہت حسین دعا. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم سب کی تقدیریں بدلتی جائیں اور شفاعت ام الائمہ ہم سب کو نصیب ہو. اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.